النبي صلى الله عليه وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول علیہم السلام کو بھیجتا رہا۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے بدولت ہم انسانوں کو ضلالت و گمراہی سے نور اور ہدایت کی روشنی ملی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اپنی اس مقدس زمین پر، اس وسیع والی سرزمین پر ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا اور پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد خود اللہ رب العالمین اپنے سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی اس روئے زمین کے اوپر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مقصد واضح کر دیا کہ انسانوں اور جن کو اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر کیوں بھیجا، اس دھرتی کے اوپر کیوں اس کو پیدا کیا، تو فرمایا کہ میں نے اس کو یعنی جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس زمین کے اوپر انسانوں کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کرتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین نے ان کو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا آوری کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ انسان کی یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح نظر آتی ہے، جو بلبلے پانی میں کچھ لمحے کے لیے دکھائی دے کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان اس دنیا کے اوپر اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مخصوص ایام کو یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو عمر متعین کر رکھا ہے ان کے لیے جو وقت متعین کر رکھا ہے وہ تمام اوقات کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانے میں، اور جن چیزوں سے روکا ان سے رک جانے میں، اسی امید کیا کرے وہ اپنی زندگی کو گزار لے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر کیا کرے وہ آخرت کی تیاری کر لے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی تیاری کی کھیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر انسان جیسا ہی فصل لگائے گا، انسان جیسا ہی عمل کرے گا، وہ کل قیامت کے دن ویسا ہی کاٹے گا۔ جس طرح ایک کاشتکار ہوتا ہے وہ اپنے کھیت میں اگر وہ گیہوں لگاتا ہے تو وہ چاول نہیں کاٹ سکتا، اگر وہ اپنے کھیت میں دھان لگاتا ہے تو وہ گیہوں نہیں کاٹ سکتا۔ اسی طرح اور مثال ہے، اگر کوئی شخص دال کھانے کے لیے لہری لگاتا ہے تو لہریاں نہیں کاٹ سکتا۔ یہ بہت ساری مثال ہے۔ تو یہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جیسا عمل کرے گا ویسا ہی کل قیامت کے دن پائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کچھ دنیا میں رہ کر اس آخرت کی تیاری کر لیں، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جو کبھی باقی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ حالانکہ یہ دنیا یہ کیا فانی ہے، یہ ہلاک ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کی دل فریبیوں میں، دنیا کے نگیبیوں میں الجھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر وہ آخرت کو سنوار لیں۔ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟
یعنی انسان اس دنیا میں جو گزارتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت اللہ کے رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قرآن مجید کے اندر اور اپنے حدیث رسول کے اندر متعدد مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ آج انسان اس دنیا کے اندر اتنا مغر ہو گیا ہے کہ وہ آخرت کو بالکل فراموش کر چکا ہے، اور وہ دنیا کے پیچھے ایسے ہی بھاگتا ہے جیسے کہ کوئی شخص جانور دوڑاتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایسے آج کا انسان ایسا ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی فریبیوں اور دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے کے لیے انتھک جدوجہد کرتا ہے، انتھک کوشش کرتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا تو وہاں یہ بھی رکھا جائے گا، کیا انسانوں ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تو تم نے دنیا میں کیا کیا؟ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا، بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے کتنے دور بھاگ رہے ہیں۔ مسجد بڑی بڑی بنا دی جاتی ہے لیکن مسجد کو آباد کرنے والے کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب لے گا کہ اے فلاں گاؤں کے باسی، تو نے اپنے گاؤں میں اتنی بڑی مسجد بنا رکھی، تو نے کیا مسجد کو آباد کیا یا نہیں کیا؟ مسجد کو آباد کیسے کریں گے؟ مسجد میں آئیے، نماز قائم کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کر رکھا ہے، ان 5 وقت کی نماز کو ان کا اوقات میں پڑھیں۔ نماز کو قائم کر کے مسجد کو قائم کیا جائے گا۔ اگر مسجد بنا لی جائے لمبی چوڑی لیکن اگر کوئی نمازی نہ ہو تو کل قیامت کے دن یہ مسجد بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے تو آباد کر لیا لیکن ہمیں کیا ہمیں آباد تو کیا، لیکن ہمیں تو بنا لیا لیکن آباد نہیں کیا۔ بنانے کے لیے بنا لیا لمبی چوڑی لیکن اس کو آباد نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن میرے بھائیوں کیا جواب دو گے؟ اس لیے دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین نے تمہیں جن مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جن کاموں کے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو تم اس کے اندر لگ جاؤ، اس کی تیاری کر لو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کی بجاوری کر لیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ کا بیڑا پار ہے۔ اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف دھوکے کی چیز ہے۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی چیز پائی جاتی ہے یہ تمام کے تمام چیز انسانوں کو دھوکہ دینے والی ہے، انسانوں کے دل لبھانے والی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہے لیکن یہ اچھی لگتی ہے لیکن فوراً ختم ہو جائے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ دنیاوی زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اگر یہ لوگ جان لیتے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ حقیقی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آخر میں کہہ رہا ہے لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیں، اگر مسلمان یہ جان لیں، اگر انسان یہ جان لیں کہ حقیقی زندگی کیا ہے اور فانی ہونے والی زندگی کیا ہے، تو انسان خود بخود تمیز کر سکتا ہے، انسان یہ سوچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے علم کی قید لگائی ہے، کیونکہ بغیر علم کے کوئی شخص کچھ جان نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیتے، اگر یہ جان لیتے کہ دنیا ہلاک ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو یہ لوگ دنیا کے پیچھے نہ دوڑتے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگے رہتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ دنیاوی زندگی مت کھیل کود اور تماشا ہے اور حقیقی زندگی یہ متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو؟ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسی مفہوم کی بات کر رہا ہے کہ دنیا زندگی ہے، یہ دنیا کی جو زندگانی ہے یہ بہت جلد ہلاک ہو جانے والی ہے، بہت جلد کیا فنا ہو جانے والی ہے، کبھی یہ باقی رہنے والی نہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین دنیا کی مال و متاع کی حیثیت کو، دنیا کی بے ثباتی کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون،
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَإِنْ كُلُّ ذَا وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی کے فنا ہونے کو، دنیاوی زندگی کے مال متاع کی قدر و قیمت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیاوی زندگی کی قیمت اگر ایسی نہ ہوتی، یعنی ہمارے نزدیک دنیاوی زندگی اور ان کے مال و اسباب اتنے بے وقت اور بے حقیر ہیں کہ اگر یہ خوف نہیں ہوتا کہ تمام لوگ ایک طریقے پر چل پڑیں گے، تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، یعنی سب کے سب کیا کریں گے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگیں گے، دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو فراموش کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر لوگ ایک امت نہ بن جاتے، یعنی سبھی کے سبھی ایک ڈگر پر نہ چل پاتے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، تو ان لوگوں کے گھروں کے چھتوں کو جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، تو ان کے گھر کی چھتوں کو ہم کیا کرتے، چاندی کا بنا دیتے، ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کے سیڑھیوں کو بھی ہم چاندی کا بنا دیتے جن کے ذریعے سے وہ چھت پر چڑھتا ہے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور اسی طرح ہم ان کے گھر کے دروازے کو اور تخت کو بھی کیا کرتے، چاندی کا بنا دیتے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کا بھی بنا دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سب کے سب دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگانی ہے، یہ دنیا کے سامان ہیں جو کہ ہلاک ہو جانے والی ہیں، جو برباد ہو جانے والی ہے، تو کیا ہم نے ایسا نہیں کیا؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ واضح کر دیا کہ دنیاوی زندگی کے جو سامان ہیں، انسان کو دنیا میں جو سامان دیا گیا ہے، ان سامانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ اگر دنیاوی زندگی کی کوئی قیمت ہوتی تو ہم ان کفار کو جو ہماری نافرمانی کرتا ہے، جو ہمیں انکار کرتا ہے، ان کے گھر کے چھتوں کو، ان کے گھر کے دروازوں کو، ان کے بیٹھنے کی جگہ کو سب کے سب کیا کرتے، سونے کا بنا دیتے، چاندی کا بنا دیتے، یعنی بات چیز سونے کا بنا دیتے اور بات چیز چاندی کا بنا دیتے، کیونکہ مختلف ہونے میں اگر اشیاء کیا مختلف ہوتی ہے، متنوع رنگ کی رہتی ہے، الگ الگ رنگ کی رہتی ہیں، تو اس کی حسن اور اس کی خوبی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ دنیاوی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کے اندر دنیاوی زندگی کو ایک کھیتی سے مثال دے کر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ جیسے کہ ایک شخص کیا کرتا ہے، اپنے کھیت میں بالی لگاتا ہے، تو پھر وہ بالی کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھتے رہتا ہے یہاں تک ہم اس کو کاٹ کر اپنے گھروں میں لے آتے ہیں۔ اسی مفہوم کو اللہ رب العالمین سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ تم جو لوگ جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ کیا ہے، یہ کھیل کود تماشا ہے، زینت کی چیز ہے، آپس میں فقر و مباحات ہے، اور ایک دوسرے پر اپنے آپ کو مال اور اولاد میں سیاسی بتانا ہے۔ اس بارش کی طرف کہ ایک کسان اپنے کھیت میں بالی لگاتا ہے، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ کر چورا کر کے اس کو اپنے گھروں میں لے آتا ہے، اور آخرت میں یعنی کل قیامت کے دن کیا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت بھی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عذاب شدید ہے۔ اور دنیائی زندگی یہ تو دھوکے کی چیز ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں انسان جب پیدا کیا جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو نہیں جان کر وہ کیا کرتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے سے کینہ رکھنے لگتا ہے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگتا ہے۔ حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی پیدائش کس چیز کی گئی ہے، تو اس کو جاننا چاہیے کہ اس کی پیدائش ایک حقیر پانی سے پیدا کی گئی ہے، جو کیا انسان کے آب منی ہے، یعنی انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے یہ مرد اور عورت کے منی سے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ کیا فقر و مباحات کی چیزیں ہے، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر اپنے آپ کو برتری جتلانا ہے۔ یعنی یہ لوگ دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں، ہمارے اتنے بیٹے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین اتنے بیٹے دیے، اللہ رب العالمین ہمیں اتنا اولاد دیے، اللہ رب العالمین ہمیں اتنے مکان دیے،
اتنے مال دیے، اتنے یہ دیے، فلاں دیے، فنا دیے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہونے والی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہا کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی طرح جو کیا کرتا ہے کافروں کو یعنی چھپانے والے کیا کرتا ہے خوشی میں ڈال دیتا ہے، تعجب میں ڈال دیتے ہیں۔ یا کفار سے مراد کسان ہیں، کسان کو کفار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھیت کے اندر بالی کو چھپا دیتا ہے، اور کفر کا معنی ہے چھپانا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کسان کو بھی کیا کفار کہا گیا ہے، کسان کو بھی کفار کہا ہے کیونکہ وہ بالی کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی طرح جس کی بارش کیا کرتی ہے انسان کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، جس کی پیداوار انسان کو تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی انسان جب پیدا لگاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ہماری کوشش ہماری کامیابی کام آ گئی، یعنی جب وہ اپنے کھیت میں دیکھتا ہے کہ ہمارے فصل تیار ہو گئے، ہمیں اللہ رب العالمین نے ہم نے جو لگایا اس میں ہمیں کامیابی عطا کی، ہمارے دھان تیار ہو گئے، ہمارے گیہوں تیار ہو گئے، ہمیں فنا یعنی ہر چیز ہمارے تیار ہو گئے، تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب ہماری کوشش کام آ گئی۔ لیکن وہ بالی کیا رہتا ہے، وہ ہمیشہ زمین میں باقی نہیں رہتا، ہمیشہ وہ کھیت میں باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کو کیا کرتا ہے انسان تھوڑے دیر کے دنوں کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کا جو حکم متعین کیا ہے اتنے میں کیا ہوتا ہے زرد ہو جاتا ہے، پاک جاتا ہے۔ تو پھر اس کو کسان کیا کرتا ہے، اس کو کھیت میں نہیں چھوڑ دیتا ہے، ہلاک ہونے کے لیے، برباد ہونے کے لیے، ضائع ہونے کے لیے انسان اس کو کھیت میں نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کو کاٹ کر اپنے گھر میں لے آتا ہے، پھر اس کو رون کر اس کا دانہ نکال کر اپنے گھر میں حفاظت سے رکھ لیتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا زندگانی ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ایسی ہے جیسے ایک کسان کھیت میں بالی لگاتا ہے پھر اس کو کاٹ لیتا ہے، تو اسی طرح یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کیا کہا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کہ آخرت میں کیا ہے سخت عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضا مندی بھی ہے۔ تو عذاب شدید کس کے لیے ہوگی؟ عذاب شدید انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی قدر نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کی لایعنی چیزوں میں کیا ختم کر دیا، گزار دیا، اور آخرت کی تیاری نہیں کی، تو ان کے لیے عذاب شدید ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور ان لوگوں کے لیے کیا ہوگی، مغفرت ہوگی اور رضا مندی ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے گا۔ جو اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کر لی، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو جن مقصد کے تحت پیدا کیا تھا اس مقصد میں وہ پورے اترے، یعنی اللہ رب العالمین کو جو حکم دیا تھا کہ وہ نماز پڑھیں، وہ روزہ رکھیں، وہ حج کریں، وہ زکوٰۃ دیں، اور مختلف جو نیک اعمال ہیں اس کے ذریعے سے وہ اپنے آخرت کو کیا سنوار لیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دونوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرما دیا، جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جو دنیا میں دل نہیں لگاتے، اور پھر اس کا دونوں کا بدلہ بھی واضح کر دیا۔ ایک کے لیے کیا ہوگا، عذاب شدید ہوگا، اور دوسرے کے لیے کیا ہوگی، مغفرت ہوگی، اللہ رب العالمین کی رضامندی ہوگی۔ تو ان تمام آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، یہ دنیاوی زندگی یعنی اللہ رب العالمین انسان کو جو کیا دیا، مال دیا ہے، جو اولاد دیا ہے، جو جائیداد دیا ہے، یہ سب کیا ہلاک ہو جانے والے ہیں، برباد ہو جانے والے ہیں، باقی رہنے والے نہیں۔ اب آئیے حدیث کی طرف ایک دو حدیث سن لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کتنے میں ہماری گزر ایک ایسے بکری کے بچے کے پاس ہوئی جو کہ کان کٹی تھی اور وہ مر گئی تھی۔ بکری کا بچہ عیبدار ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے، مر بھی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، یعنی وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ کی جماعت، ان میں سے تم میں سے اس کو کون خریدنا پسند کرے گا، یعنی تم میں سے اس کو کون ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا، ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ درہم و دینار کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ایک بے قیمت یعنی بغیر کسی مواعظ بدلے میں دیا جائے تب بھی ہم اس کو لینا گوارا نہیں کریں گے۔ یعنی آپ قیمت کی بات کر رہے ہیں، آپ اگر ہمیں فری دے دیں، یعنی کوئی قیمت لیے بغیر بھی دے دے تب بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، تب بھی ہم اس کو نہیں لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما الدنیا اہون عند اللہ من ہذہ، کہ اللہ کی قسم یہ بکری کے بچے جتنا تمہارے اندر بے حقیر ہے، تمہارے نزدیک جتنے بے حقیر ہیں، بے قدر و قیمت ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا اور اس کے سامان بے حقیر ہے۔ یعنی جس طرح تم اس بکری کے بچے کو لینا گوارا نہیں کرتے ہو، اسی طرح اس دنیا کا اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جانے والی ہے۔
اور ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ جنت کافروں کے لیے جنت ہے، اور دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائے کہ دنیا کیا ہے؟ کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کی تشریح میں علامہ مناوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا سجن المومن، تو اس وجہ سے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اوپر جو مسلمان ہیں اس کو بعض احکامات کے کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض چیزوں سے روک دیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو قید میں ڈال دیا کہ اس کو کون کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یعنی اس کے لیے حد متعین کر دیا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو اور یہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اس کے بالخلاف جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں، وہ جیسے چاہتے ویسے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کل قیامت کے دن اس کے الٹا ہوگا۔ یعنی مومنوں کے لیے، یعنی جو لوگ کیا کرتے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ اور جو لوگ اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، بغیر اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، تو اس کی زندگی کیا ہوگی؟ ان کے لیے قید خانہ ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پائے جانے والی تمام چیزوں کیا کہا ہے؟ ملعون قرار دیا ہے، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب کے سب ملعون ہے سوائے اللہ رب العالمین کی یاد کی اور عالم اور متعلم کی۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ایک مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے۔ ایک مسافر ہوتا ہے، وہ سفر کرتے کرتے کہیں جاتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس درخت کو چھوڑ کر اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک مومن کی مثال ایسی ہی ہے کہ دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں۔ لیکن آج کے مسلمان جو ہیں، آج کے جو انسان ہیں، اس سے بالکل برعکس ہو چکے ہیں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، معلومات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور معلومات حاصل کرنے میں ہم جائز ناجائز، حلال و حرام، صحیح غلط کسی کی تمیز نہیں کر پاتے، اور اس طرح ہم اپنے لیے کل قیامت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عذاب جہنم تیار کرتے ہیں۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا زندگانی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ باقی رہنے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، ختم ہو جانے والی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب کے سب کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں جس دنیا میں، یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے اس زمین کو پیدا کیا تو کتنے انسان آئے اور کتنے چلے گئے، آئے گئے، کوئی ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہا۔ اس میں غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے، بڑے وعدے کے لوگ بھی تھے، چھوٹے وعدے کے لوگ بھی تھے، بچے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، یعنی ہر قسم کے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کو باقی نہیں رکھا، بلکہ سب کو لے چلا، بھیجا دنیا میں۔ اس کا جو وقت متعین تھا وقت گزار کر اس کو پھر لے گیا، یعنی پھر اس کو موت دے دی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس میں امیر و غریب، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں، بلکہ سب کو اللہ رب العالمین موت کا مزہ چکھائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور شاعر کا کہنا کیا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا جام شراب ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسے پانی ایک گھونٹ ہے جس کو کیا سبھی کو نوش کرنا پڑے گا، سبھی کو پینا پڑے گا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سبھی کو کیا ہوگا؟ داخل ہونا پڑے گا۔ تو اس شعر کے اندر شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں تمام انسان کو داخل ہونا ہوگا۔ اگر وہ انسان مختلف طریقے ہیں، کوئی دوسرے مذہب کے ماننے والے، مذہب ماننے والے کے الگ الگ ہیں، لیکن سب کو کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ نہ اس میں ذات کی اختلاف، نہ کسی چیز کے اختلاف، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اوپر جتنے کو بھیجا سب کو مارا ہے اور مارے گا، کسی کو ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہنے دے گا۔ تو بس ضروری ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج اس دنیا کے اندر بھاگ رہے ہیں،
جس دنیا کے پیچھے پڑ کر ہم اپنے آخرت کی برباد کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہم کل کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا مسرۃ الآخرہ، کہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی تیاری ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر رہ کر اعمال صالح کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر کر اس کو بجا لا کر آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی تیاری ہے۔ تو ضرور اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان دنیا میں کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، جو دوڑ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم اپنی حقیقی زندگی کی تیاری کر لیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام انسانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر